بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا۔ اسی سے منسلک یہ آیت ہے، کیف سے میں اس سے ڈروں جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ لوگ بتوں سے ڈراتے تھے، اس پر رد کرایا گیا۔ کیف استفہام تعجب کے لیے، یعنی تعجب ہوتا ہے کہ یہ جامد اور بے جان پتھر کے دیوی دیوتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، نہ ضرر پہنچانے والے نہ نفع پہنچانے والے، ان سے تم مجھے ڈراتے ہو، میں کیسے اس سے ڈروں؟ استفہام تعجب کے لیے، یعنی میں ایسوں سے نہیں ڈرتا، میں کیسے خوف کھاؤں، ڈروں اس سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہو، اور یہ وہ بت ہیں لا تضر ولا تنفع، جو نہ ضرر پہنچاتے نہ ہی نفع پہنچاتے۔ ولا تخافون، جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو، من اللہ، اللہ سے، یعنی جو اللہ حقیقت میں نافع زار ہے اس سے تم نہیں ڈرتے، تو یہ بے جان غیر نافع غیر زار بتوں سے میں کیسے ڈروں؟ انکم اشرکتم باللہ، یقیناً تم نے شریک ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں، ماں ایسے کو جس کے بارے میں تم پر اللہ نے کوئی حجت نازل نہیں کی ہے۔ یہ ما لم ینزل اشرکتم کا مفعول بہ ہے، یعنی جس کی عبادت کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی سلطان، مراد جس سے حجت دلیل ہے، وہ نازل نہیں کی۔ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بس دونوں فریق میں سے کون، ایک طرف موحد ہے دوسری طرف مشرک ہے، دونوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، یعنی کون بے خوف ہوگا؟ آیا ہم ام انتم، یا تم، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ مفعول بہ نکالا، منی احق بہ کہ کون امن کا زیادہ حقدار ہے، یعنی ہوا وہ یا ہم۔ فاتبعوا، یہ ان کنتم تعلمون شرط کا جواب ہے، فاتبعوا، سو تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلام یا تو حضرت ابراہیم کا ہے یا اللہ کا ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا، اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں شرک، یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ چنانچہ حوالے دے رہے ہیں کما فسر بذالک، جیسا کہ اس کی تفسیر حدیث صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہاں ظلم کی یہی تفسیر کی گئی کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن مسعود کی، کہ جب یہ آیت الذین آمنوا والی نازل ہوئی تو مسلمانوں کے لیے آیت بہت شاق ہوئی۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، کون ظلم سے پاک ہے؟ تو اس وقت حضور نے کہا تھا کہ یہاں وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور دلیل میں حضرت لقمان کا قول پیش کیا
کہ دیکھتے نہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر شرک کو ظلم عظیم کہا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ملائے نہیں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ، جیسا کہ اس ظلم کی تفسیر یہی شرک سے کی گئی ہے صحیحین کی حدیث میں، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، یعنی عذاب سے بے خوف ہیں، عذاب سے معمول محفوظ ہے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت والے ہیں، راہیاب ہے، وتلک حجتنا، اور یہ ہماری حجت، یہاں تلک حجتنا میں تلک مبتدا ہے اور اس سے حجتنا کو بدل رہا ہے، اور اس کی خبر آگے آتیناہا ابراہیم، مبتدا یبدل من جس سے بدل لائے گیا حجتنا کو، یہ ہماری حجت یعنی وہ جس کے ذریعے ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا تھا۔ واقعہ معقول میں آیا، اشارہ کیا من افول الکواکب یعنی ستاروں کا ڈوب جانا، غائب ہو جانا، اور اس کے بعد جو اور دوسری دلیلیں سب حضرت ابراہیم نے پیش فرمائی تھی اپنی قوم کے سامنے۔ وحاجہ قوم، جو آیت آئی تھی اخیر تک، فرماتے ہیں کہ یہ ہماری حجت آتینہ ابراہیم جو ہم نے ابراہیم کو دی ہے، یہ خبر ہے تلک حجتنا کے لیے، یعنی ہم نے اس کے لیے ابراہیم کو رہنمائی فرمائی، ارشدناہ لہا، اس حجت اور دلیلوں کی طرف ہم نے ابراہیم کی رہنمائی کی، یہ حجت ہے علی قومی، ان کی قوم کے خلاف، وہی یا الہام کے ذریعے ابراہیم کو بتایا گیا تھا۔ حجتن علی قومی، یہ حجتن مقدر مان کے مصنف نے اشارہ کیا کہ یہ جو علی قومی جار موجود ہے یہ محذوف سے متعلق ہے، اور یہ حجتن سے متعلق ہو کر کے یہ آتینہ سے حال واقع ہے، تو اصل عبارت ہوگی آتینہ ابراہیم حال کون حجتن علی قومی، درحال کہ یہ ان کی قوم کے خلاف حجت ہے۔ نرفع درجات من نشاء، درجاتن اور درجات دونوں پڑھ سکتے ہیں، تنوین کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ بغیر تنوین کے، ہم بلند کرتے ہیں ان لوگوں کے درجات کو جن کے لیے ہم چاہتے ہیں، یا درجات بلند کرتے ہیں ان لوگ، درجات میں بلند کرتے ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں، یہ دونوں قرأت ہو سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں اضافت کے ساتھ درجات من نشاء اور تنوین کے ساتھ بغیر اضافت کے، یعنی درجات من نشاء، درجات میں بلند کرنے کا مطلب علم اور حکمت میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یعنی فی العلم، علم میں، والحکمہ اور حکمت میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مراد علم حکمت کے اعتبار سے درجات کی بلندی، ایک قول یہ ہے کہ مراد علم نافع ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ مراد اس سے نبوت ہے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں، یعنی کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے، کس کے لیے ہونی چاہیے، اللہ حکمت کے مطابق ویسا کرتا رہتا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ علیم بخلق، اپنے مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر معقول میں کیا، اللہ نے نبوت اور علم کے ذریعے، بلندی درجات کے ذریعے ان پر انعام فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سلسلے میں بہت مجاہدہ کیا تھا، تو اللہ نے ان پر نعمت تام کر دی، اور اولاد ان کو بڑی نیک صالح اچھی دی، وہ اولاد جو خود بعد میں نبی بنی، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، ان کی ذریت میں نبوت رکھی اللہ پاک نے، لہذا جتنے بنو اسرائیل انبیاء آئے حضرت اسحاق کی اولاد سے، اب بنو اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہاں ان نعمتوں کی یاد دہانی سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احساس دلانا ہے کہ تم عظیم امت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے شرف کو بتانا ہے کہ والد کا شرف اولاد کے اندر منتقل ہوا، اور ہم نے عطا کیے انہیں اسحاق اور یعقوب، یعنی ابن ان کا بیٹا، کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، ہدینا ان کو ہم نے ہدایت دی، رہنمائی، یعنی شریعت کی رہنمائی فرمائی، ونوحا، نوح کو، ہدینا من قبل، ان سے پہلے ہم نے ہدایت
کے پر رکھا تھا، یعنی نبوت سے سرفراز کیا تھا حضرت نوح کو قبل ابراہیم سے پہلے، ومن ذریتہ ہی، اور ان کی ذریت میں سے، من ذریتہ ہی ضمیر یا تو نوح کی طرف لوٹے گی یا ابراہیم کی طرف لوٹے گی، ابراہیم کی ذریت یا نوح کی ذریت، اولاد میں سے، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ وہ ضمیر نوح کی طرح لوٹے، کیونکہ حضرت داؤد سلیمان یہ ان کی اولاد میں سے ہوئے، اور ان کی ذریت اولاد میں حضرت داؤد اور سلیمان ابنہ، وہ سلیمان جو داؤد کے بیٹے ہوئے ہیں، اور ایوب اور یوسف ہیں، یوسف جو یعقوب کے بیٹے ہیں، اور موسیٰ اور ہارون، وکذالک اسی طرح جیسا ہم نے ان کو بدلہ دیا، نجزی المحسنین، ویسے ہی محسنین کو ہم بدلہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ احساس خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، احسان کی بنیاد پر جو بھی اچھا کرے گا قیامت تک کے لیے اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ وزکریا، اور حضرت زکریا اور یحییٰ، یہ یحییٰ جو زکریا کے بیٹے، اور عیسیٰ ابن مریم، یہاں ذریت کو بیان کر رہے تھے اور اس میں عیسیٰ ابن مریم کو ذکر کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ صرف ماں سے پیدا ہوئے، اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ یفید ان الذریہ، اس سے اس بات کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ذریت یہ بیٹی کی اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے، صرف بیٹوں کی اولاد پر ذریت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ بیٹی کی اولاد پر بھی، لڑکی کی اولاد ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ وہ کسی باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت الیاس ہے، یہ الیاس کون ہے؟ فرماتے ہیں ابن اخی ہارون، ہارون کے بھائی کے بیٹے، حضرت ہارون کے بھتیجے، اور ہارون جو اخی موسیٰ کے بھائی ہے۔ کل منہم من الصالحین، ان میں سے ہر کوئی صالحین میں سے ہوئے، نیک لوگوں میں سے ہوئے ہیں۔ وہ اسماعیل، اور ایسے اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے، اور یسع ہے، اول یسع میں الف لام جو ہے وہ زائد ہے، یہ بھی ایک نبی ہے، اور یونس اور لوط ہیں، یہ لوط جو ہاران کے بیٹے ہیں، اور ہاران یہ حضرت ابراہیم کے بھائی کا نام ہے، وہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ وَكُلًّا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہر کسی کو ہم نے فضیلت دی عالمین پر، سارے عالم پر، یعنی نبوت کے اعتبار سے ہم نے فضیلت دی اول سے لے کے آخر تک۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آبا، ان کی ذریات اولاد، ان کے اخوان بھائیوں میں سے، یہاں پر من یہ تبعیضیہ ہے، جیسا کہ مصنف خود کہتے ہیں کہ یہ عطف ہے کلن کے اوپر، روحن کے اوپر، من تبعیض کے لیے ہے، اس لیے کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہوئے جن کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض ایسے ہوئے جن کی اولاد میں کافر ہوئے، لہٰذا بعض آبا، ذریت اور اخوان میں سے اللہ نے یہ فضیلت دی اور اس طرح سے نبوت سے سرفراز کیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اور ان کے آبا میں سے بعض، ان کی ذریت اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، یا عطف کلن کے اوپر یا نوحن کے اوپر، لہذا فضلنا کا مفعول یہ واقع ہوگا۔ ومن للتبعیض، اور من آبائیم میں جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے۔ من تبعیضیہ ہے یعنی بعض مراد ہے، اس لیے کہ ان میں کے بعض لم یکن لہ ولد، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، اور بعض ایسے ہوئے کان فی ولدی کافر، جن کی اولاد میں کافر ہوئے۔ وجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا، ان کو منتخب کیا، اخترناہم، ان کو ہم نے چنا، اور انہیں ہم نے رہنمائی کی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک، یہ یعنی الدین الذی، وہ دین، ہدو الیہ، جس کی طرف ان کو راہیاب کیا گیا تھا، جس کی ہدایت ان کو کی گئی تھی، مراد اس سے دین توحید ہے، ہد اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، من یشاء، اس کو جو اس کو چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اور اگر یہ شرک کرے، شرک کی قباحت، شناعت، مذمت بیان کرتے ہوئے یہ آیت بطور فرض کے ہے، یعنی ان لوگوں پر شرک تو محال ہے، لیکن بالفرض اگر انہوں نے بھی شرک کیا، اس لیے کہہ رہے فرضاً بالفرض، تو ان سے وہ عمل غارت چلا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں
جن کو ہم نے کتاب دی. الکتاب کتب کے معنی میں اس میں جنس ہے، لہٰذا جتنی آسمانی کتابیں وہ سب شامل ہو جائیں گی. والحکمہ، اور حکم یعنی حکمت عطا فرمائی. حکمت سے مراد علم نافع ہے، یا یہ کہ لوگوں کے درمیان صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. والنبوت، اور نبوت دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر کفر کرے ان تینوں چیزوں کے ساتھ، یعنی کتاب اور حکم اور نبوت جو ہم نے عطا فرمائے، پس اگر کفر کریں ان تینوں چیزوں کے ساتھ یہ لوگ مکہ والے، فقد وکلنا بہا، تو یقیناً ہم نے ان پر مقرر کر دیا ہے، یعنی گھات میں لگا دیا ان کے لیے ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، جو کفر کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے مقرر کر دی یعنی تیار کیا ہے وہ لوگ جو ان حقوق کو پورے کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر کفر کریں تو آپ غمزدہ نہ ہوئیے، دوسرے لوگ ہیں جو ان حقوق کو پورے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی، آپ کی طرف سے نصرت اور مدد کے وعدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو کفر کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ ایمان پر ہمیشہ قائم رہنے والے. اس لیے آپ غمزدہ نہ ہوئیے ان لوگوں کے کفر کرنے پر. ہم المہاجرون، وہ دوسرے قوم جو کفر کرنے والے نہیں ہیں، یہ مہاجر قوم ہے، انصار ہے. الذین اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت یعنی ان کے راستے کی آپ اقتداء کیجئے، پیروی کیجئے. من التوحید والصبر لا کر کے مصنف نے ایک سوال کا جواب دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے نبیوں کے تابع نہیں ہیں، آپ کی شریعت تو دوسرے ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہیں، تو کیسے گا ان کے طریقے کی آپ اقتداء کیجئے. تو جواب دیا یہاں اقتداء سے مراد فروعی احکام میں نہیں بلکہ توحید اور صبر کے اعتبار سے. جیسے انہوں نے توحید اختیار کی اور آخر تک اس پر قائم رہے، اذیت پر صبر کیا، تو اس اعتبار سے کہا کہ آپ ان کی اقتداء کیجئے. فروع میں اقتداء مراد نہیں بلکہ اصل توحید اور صبر کے اعتبار سے اقتداء مراد ہے. تو آپ ان کے طریقوں یعنی توحید اور صبر کے بارے میں اقتداء کیجئے ان کے. یہاں بہائی سکت جو ہاں ہے، یہ ہاں سکتے کا ہے. اقتدی وقف کی صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں بھی، اور ایک قرأت میں ہا کے حذف کے ساتھ وصل کی صورت میں آگے سے ملا کے پڑھیں گے تو ہا کو حذف کر دیں گے. اقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا. بہرحال یہ مختلف قرأت ہے وقف اور وصل کے اعتبار سے، جس کو یہاں پر مصنف نے بیان کیا کہ اقتدی میں جو ہا ہے یہ ہائے سکتہ ہے، اور وقف کی صورت میں اور وصل کی صورت میں، اور ایک قرأت میں ہا محذوف ہے وصل کی صورت میں. آگے قل لا اسألکم علیہ اجرا سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.